بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ماہ رمضان مبارک کی 18 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے، مئی مہینے کی 12 تاریخ ہے، سن 2020 عیسوی ہے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور کرونا وائرس کی وبا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک اس بیماری سے، وبا سے انسانوں کی حفاظت فرمائے، انسانوں کو اپنی معرفت عطا فرمائے اور انسانوں کو اپنی قدرت پہچاننا عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی ایک آیت اس عاجز نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے میرے ماننے والو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وکنوا مع الصادقین، اور صالح بندوں کے ساتھ رہو، اچھوں کے ساتھ رہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے اس دنیا میں پیدا فرمایا اور ہمارے سامنے ایک ٹاسک رکھ دیا، اور وہ ٹاسک اور وہ مقصد اور ہدف یہ ہے کہ اللہ کو راضی کریں۔ تو مقصد زندگی ہے اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو منانا، اللہ کو خوش کرنا، یہ ہے مقصد زندگی۔ اگر ہم اپنی زندگی میں اللہ کو راضی نہ کر سکے تو ہم اپنی زندگی میں ناکام ہیں، اور ناکام بھی ایسے کہ اس سے بڑی کوئی ناکامی نہیں۔ تو اشرف المخلوق ہو کر، اللہ کے نائب بن کر دنیا میں ہم رہیں اور اللہ کو ناراض کرتے پھریں اور اللہ سے دور رہیں اور اللہ کو منائیں نہیں، خوش نہ کریں، تو یہ ہماری زندگی کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ اور زندگی کی کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو منا لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ تو مقصد زندگی اللہ کی رضا، اللہ کی محبت، یہ زندگی کا ہدف ہے، یہ ٹاسک ہے۔ اب اس ہدف تک پہنچنے کے لیے اللہ پاک نے 2 راستے بنائے ہیں، ایک ہے اوامر اور ایک ہے نواہی۔ اوامر کے معنی ہیں اللہ کے جو احکام کرنے کے ہیں وہ، اور نواہی یعنی جن کاموں کی اللہ پاک نے نہ کرنے کا حکم دیا ہے وہ۔ تو اوامر پر عمل کرنا اور نواہی سے بچنا، جن چیزوں کے کرنے کا کہا ہے ان کو کرنا، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رکنا۔ اس طرح سے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ کی رضا کے مقصد کو پالیں گے۔ تو کتنا آسان طریقہ ہے۔ اور سنیے اور دیکھیے اللہ رب العزت نے اور اس راستے میں کتنی آسانی فرمائی۔ تو جو یہ مقصد کو پانے کے لیے جو 2 راستے بنائے ہیں، ایک اوامر والا اور ایک نواہی والا، تو اوامر میں اگر کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ پاک نے اس کی قضا رکھی ہے۔ مثلا اوامر میں ہے نماز کا پڑھنا، روزوں کا رکھنا، زکوٰۃ کا دینا، حج کا کرنا، یہ ہے اوامر۔ ان میں اگر کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ پاک نے اس کی قضا رکھی ہے کہ قضا کر لے۔ اور نواہی میں اگر کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، یعنی ان کا ارتکاب ہو جاتا ہے، تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ توبہ استغفار کرے۔ قربان جائیے، پیارے رب نے کتنا آسان طریقہ ہمیں عطا فرمایا ہے اپنی رضا حاصل کرنے کا۔ پھر اوامر اور نواہی، یہ جو 2 راستے ہیں، ان راستوں پر چلنے کے لیے اللہ پاک نے 2 چیزیں معین بنائی ہیں، مددگار۔ ایک ہے ذکر اللہ کا دوام، کسی نہ کسی درجے میں تھوڑا روزانہ ذکر کرنا، اور دوسرا اہل اللہ کی صحبت۔ پھر سمجھیے، زندگی میں آنے کا مقصد جو اللہ پاک نے بیان فرمایا وہ ہے اللہ کی رضا۔
ہم اللہ کی محبت، اللہ کی رضا حاصل کریں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو دو راستے اللہ نے بنائے ہیں، ایک ہے اوامر والا، ایک ہے نواہی والا۔ اوامر کے مطلب یہ کہ کچھ کام کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا، اور نواہی والا راستہ یعنی کچھ کام نہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ ان دونوں راستوں پر چلنا ہے، یعنی نواہی سے بچنا ہے اور اوامر پر عمل کرنا ہے۔ پھر ان دونوں کے لیے دو چیزیں معین و مددگار ہیں، ایک ہے ذکر اللہ کی کثرت، ذکر اللہ کا دوام، اور دوسرا ہے اہل اللہ کی صحبت۔ ذکر کے بارے میں جیسا کہ گزشتہ مجلس میں بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ پاک نے یہ مومن کے لیے ایک انرجی بنائی ہے، یہ ایک ٹونک ہے، انرجی ہے۔ اس لیے ذکر جب بندہ کرے گا اللہ کا تو ذکر سے ذات کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کھٹے لیموں کا تذکرہ کریں، تھوڑی دیر تک لیمو 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 کرتے رہیں اور لیمو کا تصور کر کے یعنی کما حق کہو ادا اس کا ذکر کریں کہ لیمو اوپر کا اس کا سرفیس جو ہے وہ ہلکا پیلا ہوتا ہے، کئی مرتبہ گرین ہوتا ہے، پھر اس کو کاٹو تو اس کے اندر سے اللہ پاک نے جو ہے رس بھری ہوئی بوتلیں پیک کی ہوئی ہیں، پھر اس کے اوپر ذرا سا کالی مری اور زیرہ نمک اس کو چھڑکو، پھر اس کو تھوڑا سا دباؤ اور اس کو اب چکھو، تو چکھنے سے پہلے زبان جو ہے رال ٹپکانے لگتی ہے اور منہ میں پانی گھل جاتا ہے۔ تو جب لیموں کا ذکر کرتے ہیں، لیموں کا تذکرہ کرتے ہیں تو منہ میں کھٹاس محسوس ہوتا ہے اور منہ میں پانی چھوٹ جاتا ہے۔ جی، تو جب لیموں کا ذکر کرنے میں، لیموں کا تذکرہ کرنے میں ایک اثر ہے، تو کیا اللہ کی ذات کا اگر ذکر کیا جائے، اللہ کی ذات کا اگر ذکر کیا جائے تو کیا اللہ کی ذات کا ذکر کا کوئی اثر نہیں ہوگا؟ یقیناً ضرور ہوگا۔ تو جب بندہ ذکر کرتا ہے ذات کا تصور آتا ہے، ذات کی محبت آتی ہے، ذکر سے ذات کی محبت آتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ معصوم بچوں کے سامنے زیادہ پیسوں کے تذکرے مت کرو، گاڑیوں کی تصویریں مت دکھاؤ، گاڑیوں سے زیادہ مت کھلاؤ، اس لیے کہ یہ سب چیزیں یہ جب دیکھیں گے کھیلیں گے تو ان کی محبت ان کے دل میں اترے گی، دل میں محبت اتر جائے گی۔ تو جو آدمی کسی چیز کا مذاکرہ کرتا ہے، جو چیز سامنے ہوتی ہے تو وہ چیز دل میں اتر جاتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کو اگر کسی چیز کا خطرہ ہو، مثال کے طور پر بازار سے جا رہے ہیں، جیب میں پیسے نپے تلے ہیں، تو بچے کو جان بوجھ کے اس سائڈ پر رکھتے ہیں جدھر دکان نہیں ہوتی، دکان کی طرف خود چلتے ہیں اور بچے کو دوسری طرف چلاتے ہیں کہ یہ بچہ دکان کی چیزوں کو دیکھ کر ضد نہ کرے۔ معلوم ہوا دل کو فارغ کرنے کے لیے، یہ دل کو کسی یاد سے نکالنے کے لیے اس کا تذکرہ بھلانا پڑتا ہے، اور دل میں کسی چیز کی محبت کو ڈالنے کے لیے، اتارنے کے لیے اس کا تذکرہ کرنا پڑتا ہے۔ تو ذکر کا اثر یہ ہے کہ ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ کی ذات کی محبت پیدا ہوگی۔ اور دوسرا، اوامر و نواہی پر جو اللہ پاک نے عمل کا راستہ بتایا ہے مقصد پانے کے لیے، دوسرا اس کے لیے معین جو راستہ ہے وہ ہے اہل اللہ کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت۔ جیسا کہ آج اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہے، مختلف مجالس میں تذکرہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے صحبت کی تاثیر رکھی ہے۔ دنیا کے اندر جتنی اچھائیاں اور برائیاں وجود میں آ رہی ہیں، یہ کسی نہ کسی صحبت کا کرشمہ ہوتی ہے، یہ کسی نہ کسی صحبت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جتنے لوگوں کے اندر اچھائیاں ہیں وہ بھی کسی کی صحبت سے منتقل ہوئی ہیں، اور جتنے لوگوں کے اندر برائیاں ہیں وہ بھی کسی نہ کسی کی صحبت سے منتقل ہوئی۔ بلکہ ایک بچہ زندگی بھر گالی نہ دے یہ ممکن ہے، لیکن گالی دینے والی صحبت میں رہے، گالی دینے والے بچوں کی صحبت میں رہے اور ایک بار بھی گالی نہ دے، یہ ناممکن ہے۔ ایک بچہ زندگی بھر بیڑی سگریٹ نہ پیے، پان گٹکا نہ کھائے، یہ ممکن ہے، لیکن بیڑی سگریٹ پینے والے، پان گٹکا استعمال کرنے والوں کی صحبت میں رہے، پھر ایک بار بھی یہ استعمال نہ کرے، یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ صحبت کا اثر ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر جو مائیں بہنیں ہیں اور یہ جو کوکنگ کرتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، طرح طرح کی وانگی، طرح طرح کی جو ہے یہ قسمیں اور ڈشز تیار کرتی ہیں، یہ آخر کہاں سے سیکھی؟ یہ کسی نہ کسی کی صحبت میں سیکھ کر آئی، یہ پڑوس میں جا کر سیکھ کر آئی ہیں، یہ میکے میں سیکھ کر آئی ہیں، یہ سسرال میں سیکھی ہیں۔ کوئی فورن سے ہمارے گھر میں کوئی مہمان آیا ہوا تھا، لیڈی مہمان تھے، انہوں نے کچھ چیزیں بنائی تو ان کی صحبت میں سیکھی، ان کا دیکھا دیکھی سیکھی، یہ یوٹیوب پر سیکھی۔ غرض یہ کہ کسی نہ کسی کی صحبت سے وہ چیز منتقل ہوئی۔
معلوم ہوا اللہ پاک نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اس کو اپنے اندر اچھائیاں منتقل کرنے کے لیے کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے ایڈریس بتلا دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے میرے بندو، میں جانتا ہوں تم میرے بندے ہو، میرے تم بنائے ہوئے ہو، تم مخلوق ہو، میں خالق ہوں. میں جانتا ہوں تمہاری کمزوری کیا ہے اور میں جانتا ہوں تمہارے اندر اچھائیاں کیسے منتقل ہوں گی. تو اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صالحین کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کی صحبت میں رہو. علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں لکھا کہ صالحین کے ساتھ کتنا رہیں. انہوں نے فرمایا اَيْ خَالِطُوهُمْ لِتَكُونُوا مِثْلَهُمْ، آپ ان کے ساتھ اتنا رہو کہ ان کے جیسے بن جاؤ. سبحان اللہ العظیم. تو اللہ والوں کی صحبت میں آدمی اتنا رہے کہ ان کا جیسا بن جائے، ان کی چال ان کے جیسی، انداز ان کے جیسا، انداز گفتگو ان کے جیسا، اخلاق ان کے جیسے، بہیو ان کے جیسا، برتاؤ ان کے جیسا. یہ ہے صحبت صالحین. اتنا ہونا چاہیے، اتنی ہونی چاہیے. یہ عزیز اپنا سبق کے طور پر ایک مثال دیا کرتا ہے، بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ جو صحبت ہے نا، گیدرنگ، کسی کے ساتھ رہنا، کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کی اتنی تاثیر ہے. انسان بے جان کے بھی اندر تاثیر ہوتی ہے. دیکھیے یہ جو ریڈیو اور ٹیلی ویژن ریپیئر کرتے ہیں، ریپیئر کرنے والے کاریگر، ان کے یہاں ایک بڑا سا مقناطیس ان کے ورک ٹیبل کے اوپر رکھا رہتا ہے. جہاں یہ کام کرتے ہیں ایک بڑا سا مقناطیس، اور اسپیشل مقناطیس نہیں ہوتا بلکہ یہ جو اسپیکر ہوتے ہیں، بڑے بڑے اسپیکر باکس ہوتے ہیں، جو خراب ہو جاتا ہے تو کوئی پرانا اسپیکر الٹا کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کے پیچھے مقناطیس ہوتا ہے. اور اس مقناطیس کے اوپر یہ جو اسکرو ڈرائیور ہوتا ہے، جس کو اردو میں پیچکش کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے اسکرو کھولا اور باندھا جاتا ہے، وہ اسکرو ڈرائیور جو ہے وہ ہوتا ہے اکثر و بیشتر لوہے کا، آئرن کا. وہ اس کو اس پر چپکا کے رکھتے ہیں، مقناطیس اس کو کیچ کر لیتا ہے، اس پہ چپکا کے رکھتے ہیں. پھر جب کبھی کوئی انسٹرومنٹ کھولنا ہوتا ہے اور اس میں کوئی اسکرو وہ کھولتے ہیں، وہ اسکرو گر جاتا ہے ایسی جگہ جہاں انگلی جا نہیں سکتی، انگلی سے اٹھا کے اس کو چٹکی میں نکال نہیں سکتے، تو وہ اسکرو ڈرائیور جو مقناطیس سے چپکا رہتا ہے اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کو اندر لٹکاتے ہیں، پہنچاتے ہیں، تو وہ اسکرو اس سے چپک کے باہر آ جاتا ہے. تو یہ چپک کر کیوں آیا؟ یہ تو لوہے کا ہے. اسکرو ڈرائیور پیچکش جو ہے وہ تو لوہے کا ہے اور اسکرو بھی لوہے کا ہے. تو لوہا تو لوہے کو چپکایا نہیں کرتا، چپکانے کی صلاحیت تو مقناطیس میگنیٹ میں ہوتی ہے. ہاں بات تو صحیح ہے، میگنیٹ میں ہوتی ہے، لیکن یہ اسکرو ڈرائیور، یہ پیچکش میگنیٹ کے ساتھ، مقناطیس کے ساتھ رہا ہے، اس کی صحبت میں رہا ہے. اس کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے اس کے اندر بھی چپکانے اور چپکنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. تو مقناطیس بھی بے جان، لوہا بھی بے جان. تو جب ایک بے جان چیز بے جان کی صحبت میں رہے تو وہ اپنا اثر منتقل کر دیتی ہے. تو اگر ایک تڑپتا ہوا دھڑکتا ہوا دل رکھنے والا انسان کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے تو کیا اس کے اندر آتش دروں، سوز دروں اور دل کے اندر اللہ کی محبت کی تپش پیدا نہیں ہوگی؟ ضرور پیدا ہوگی. اس لیے جتنی اچھائیاں اور برائیاں لوگوں کے اندر معاشرے میں اس وقت پائی جا رہی ہیں، اس کا ریفرنس جو ہے وہ کسی نہ کسی کی صحبت. اللہ پاک نے انسان کی طبیعت ہی ایسی بنائی ہے، یہ اکیلا نہیں رہ سکتا، یہ کسی نہ کسی کی صحبت میں رہنا چاہتا ہے، یہ کسی نہ کسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. اب کس کے ساتھ رہنا چاہیے؟ اللہ نے بتا دیا کہ جب میں نے تمہاری طبیعت ایسی بنائی ہے کہ تم اکیلے اکیلے اوپ جاتے ہو، اکیلے اکیلے اٹھتا جاتے ہو، تمہیں کسی کے ساتھ رہنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو خبردار یاد رکھنا، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا. ان کی صحبت میں رہو گے تو تمہاری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. صالحین کی صحبت. صحابہ کرام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تو وہ محدث بھی تھے، وہ فقیہ بھی تھے، وہ قاری قرآن بھی تھے، لیکن کسی صحابی کے نام کے ساتھ میں محدث اور فقیہ اور قاری کی نسبت نہیں لگی، بلکہ سب کو صحابی کہا جاتا ہے. صحابی صحبت سے بنا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے صحابیوں کو وہ نسبت ملی کہ ساری نسبتیں اس کے سامنے جو ہیں وہ ماند نظر آتی ہیں، ہلکی نظر آتی ہیں. تو صحابہ کرام کو اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کی محبت منتقل ہوئی، اللہ تعالیٰ کا قرب ان کے اندر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے منتقل ہوا، اللہ کی معرفت صحبت سے منتقل ہوئی.
اعمال کا شوق محبوب کی صحبت سے منتقل ہوا، تو یہ صحبت بہت ضروری ہے، اچھے لوگوں کی صحبت۔ اور اگر اچھے لوگوں کی صحبت نہ ہو میسر، تو پھر اس کا الٹرنیٹ اور اس کا جو ہے بدل اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ بنایا کہ ہم اللہ والوں کی کتابوں کا مطالعہ کریں، ان کے بیانات سنیں، ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ کتاب بھی ایک گویا آدمی کی کا نائب ہوا کرتی ہے۔ جب آدمی کتاب پڑھتا ہے تو پڑھتا نہیں ہے، بلکہ یوں ایسا لگتا ہے جس کی کتاب میں پڑھ رہا ہوں وہ بول رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں۔ تو کتابوں کے پڑھنے سے، مطالعہ کرنے سے بھی انسان کو صحبت کا اثر ملتا ہے۔ تو اللہ والوں کی کتابوں کا مطالعہ کرے۔ تو غرض یہ کہ انسان کی زندگی کے اندر جو انقلاب پیدا ہوتا ہے اور ایک صالح انقلاب پیدا ہوتا ہے، اور انسان کے اندر صلاح اور تقوی جب آتا ہے، اس کے لیے بنیادی طور پر ضرورت پڑتی ہے کسی اللہ والے کی صحبت کی۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ان کی صحبت میں ایک نوجوان پہنچا جو عالم بھی تھا، نوجوان تھا، کہا حضرت میں آپ کے پاس اپنی اصلاح کے لیے رہنا چاہتا ہوں، آپ میری تربیت فرمائیں۔ حضرت نے ان کو قبول کیا اور رہائش کے لیے جگہ دے دی اور سارا نظام بتا دیا۔ اب حضرت ان کی تربیت فرماتے رہے، وہ ان کے بیانات سنتے رہے، مستفید ہوتے رہے۔ اللہ کی شان۔ لمبی مدت جب گزر گئی تو حضرت نے ایک مرتبہ ان سے کہا، نوجوان سے، بھائی کب تک روٹیاں توڑتے رہو گے، جاؤ لوگوں کو اللہ اللہ کہنا سکھلاؤ۔ اب چونکہ ان کو ان کے پاس رہتے رہتے ایک محبت کا علاقہ ہو گیا تھا، تو ان کے لیے جانا مسئلہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابھی تو میرے اندر بہت کچاوٹ ہے، بہت کمی ہے، حضرت مجھے آپ اپنے آپ سے کیوں دور کر رہے ہو، رہنے دو۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت نے پھر کہا، پھر یہ اسی طرح سے کہنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر کہا، اور اس نوجوان عالم کو یہ احساس ہو گیا کہ اب تو حضرت مجھے یہاں سے بھیج کر ہی رہیں گے۔ تو پھر انہوں نے آگے سے کہا کہ حضرت جب آپ کو بھیجنا ہی ہے تو آپ مجھے نصیحت فرما دیں تاکہ زندگی بھر میں اس پر عمل کروں۔ حضرت نے فرمایا، جاؤ میاں، اتنے دنوں سے رہتے ہو، اب تمہیں کیا نصیحت کی ضرورت ہے، تم تو عالم ہو۔ کہ نہیں حضرت نصیحت فرما دیں۔ اس میں بھی حضرت نے کافی تاخیر کی اور فوراً نصیحت نہیں فرمائی۔ جب دیکھا کہ جب بھی میں کہتا ہوں کہ چلے جاؤ تو کہتے حضرت نصیحت فرما دے، چلا جاؤں گا۔ حضرت نے جب دیکھا کہ نصیحت سننے کی طلب پیدا ہو چکی ہے تو اب حضرت نے نصیحت فرمائی کہ اچھا سنو، ایک تو خدائی کا دعویٰ مت کرنا اور دوسرا نبوت کا دعویٰ مت کرنا۔ اوہو، بس یہ سننا تھا کہ ان کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور ایک آہ نکلی اور حضرت کے قدموں میں گر گئے، خوب روئے۔ رونے کا سبب اور وجہ یہ بنی، وہ سمجھ یہ رہے تھے کہ حضرت نے مجھے ایسی نصیحت فرمائی جو ایک عامی آدمی کو کرنی چاہیے تھی، چہرائے کے مجھ جیسا عالم، میں علم حدیث، علم فقہ، علم تفسیر پڑھنے والا، پڑھا ہوا اور حضرت کی صحبت یافتہ، یہ نصیحت تو کسی پاگل جیسے کسی عامی آدمی کو کرنی چاہیے تھی، حضرت نے مجھے کی۔ اس کا مطلب یہ کہ حضرت کی نظروں میں نہ تو میں عالم ہوں اور نہ ہی حضرت کی صحبت میں رہ کر جو میں نے فیض حاصل کیا ہے حضرت اس کو کسی لائق سمجھتے ہیں۔ حضرت نے مجھے ایسی نصیحت فرمائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو میں حضرت کے معیار پہ پورا اترا ہوں اور نہ میں ہی حضرت کی نظروں میں علم پڑھا ہوا ہوں۔ جب حضرت نے ایسے جو ہے اس درجے کی مجھے نصیحت فرمائی ہے تو اب میرے جانے کا کیا فائدہ، اب میں بقیہ زندگی یہی گزار دیتا ہوں۔ یہ سوچ کے وہ خوب روئے۔ جب تھوڑا سا ان کو سکون ملا تو حضرت نے ان کو کہا، کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت نے ان کی اشک سوئی کی، آنسو صاف کیے، پھر پوچھا کہ لگتا یہ ہے کہ منشا نصیحت نہیں سمجھے، میں نے جو آپ کو نصیحت کی اس کا منشا نہیں سمجھے۔ اب یہ سراپا طلب بن کر، سوال بن کر کھڑے ہو گئے کہ حضرت نہیں سمجھا، آپ بتائیے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے جو آپ کو یہ کہا کہ خدائی کا دعویٰ مت کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر اس کیفیت کو پیدا مت ہونے دینا کہ میں جو چاہوں، میں جو کہوں وہی ہو اور میں جس کا انکار کروں وہ نہ ہو، اس لیے کہ یہ اللہ کی شان ہے۔ اذا اراد اللہ شیئا فیقول له کن فیکون، جب اللہ رب العزت کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا، ہو جاتا ہے۔ تو یہ شان تو اللہ کی ہے،
تو آپ معاشرے میں جاؤ گے، لوگوں میں رہو گے، اب لوگوں پہ اپنی مت چلانا، اپنا آرڈر مت چلانا، بلکہ سکون اور اطمینان کے ساتھ رہنا، ہر مرتبہ اپنی بات کو مت منوانا، اس لیے کہ اگر یہ کیفیت آپ کے اندر پیدا ہو گئی، میں جو کہہ رہا ہوں وہی ہو اور جو دوسرے کہہ رہے ہیں وہ نہ ہو، اور میں جس کو منع کر رہا ہوں وہ نہ ہو، تو اگر یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو اس کا مطلب یہ کہ در پردہ آپ نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، حالانکہ آپ کو تو تواضع زیب دیتی تھی، آپ کو تو تواضع اختیار کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ نے بائی آرڈر کام لینا شروع کیا، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے در پردہ خدائی کا دعویٰ کیا، لہذا اس کیفیت کو اپنے دل میں پیدا مت ہونے دینا، اور نبوت کا دعویٰ مت کرنا۔ اس کا مطلب یہ تھا، اس کا منشا یہ تھا کہ وقت کا نبی اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اور میرے خلاف جو کہا جا رہا ہے وہ باطل ہے، تو اپنے اندر یہ کیفیت پیدا مت ہونے دینا، میں جو کہہ رہا ہوں وہی کھرا، میں جو کہہ رہا ہوں وہی سچ، وہی حق، اور جو دوسرے کہہ رہے ہیں وہ سب غلط، اس لیے کہ در حقیقت یہ شان ہے نبوت کی، نبی کی۔ تو اگر آپ اس طرح سے معاشرے میں رہیں اور اس طرح کا برتاؤ لوگوں کے ساتھ کریں، بہو کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا کر لی، اور یہ دعویٰ ہے نبوت کا۔ بس حضرت نے جیسے ہی ان کو اس طرح سے یہ سمجھایا، بس ان کی آنکھیں تو خیرہ رہ گئیں، کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ حضرت آپ نے اتنی عظیم نصیحت فرمائی، اور میں تو کیا سمجھ رہا تھا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ نصیحت مجھ سے کرنے جیسی تھوڑی تھی، یہ تو کسی عامی کو کرتے، میں تو عالم، آپ کی صحبت یافتہ، بھلا میں کیوں خدائی کا دعویٰ کرنے لگوں؟ خدائی کا دعویٰ تو فرعون جیسا پاگل کرے۔ تو دیکھیے، جب اللہ والوں کی صحبت میں بندہ وقت گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی ایسی نصیحتیں اور ایسی ایسی صلاحیتیں عطا فرماتے ہیں کہ پھر زندگی انسان کی ایک صحیح ڈھب پر آ جاتی ہے، پھر انسان زندگی ایک صحیح سمت میں جو ہے کاٹنے والا بنتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اور اللہ کی رضا کے ٹاسک پر اور ہدف پر پہنچنے والا بنتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم شتر بے مہار کی طرح نہ رہیں، وہ اونٹ جس کی نکیل نہ ہو، جس کو یہی پتہ نہ ہو کہ مجھے چلنا کس طرف ہے، اپنی نکیل کسی ماہر طبیب کے ہاتھ میں دے دیں، کسی رہبر شریعت کے ہاتھ میں دے دیں، اور وہ جدھر کو لے کر چلے اس طرف چلتے رہو، انشاءاللہ کامیابی اسی طرف ہے، کامیابی انشاءاللہ ہمارے قدم چومے گی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک عجیب و غریب مرید اور حضرت کے آخر بعد میں چل کر جو خلیفہ بنے، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ڈپٹی کلیکٹر تھے۔ اللہ پاک نے ان کو ایک خاص شان عطا فرمائی تھی، شاعرانہ ذوق تھا، اور بہت فہیم، بڑے سمجھدار تھے۔ اللہ پاک نے مزاج ایسا بنایا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو بھی نصیحت فرماتے اس کو منظوم کر دیتے تھے، اشعار کے اندر ڈھال دیتے تھے، لہذا کلام مجذوب مستقل چھپا ہے۔ ان کے اشعار بہت ہی معرفت بھرے، بہت ہی لطف بھرے اشعار ہیں۔ جگر مراد آبادی نے ان کو ایک مرتبہ دیکھا اور پوچھا کہ کلیکٹر صاحب، آپ کی ٹر کہاں چلی گئی؟ یعنی ان کو کرتے پاجامے میں، لمبا کرتا، اونچا پاجامہ، سر کے اوپر ایک خاص ٹوپی، تو جب ایک عالمانہ وضاقتہ میں دیکھا، صالحین جیسا لباس پہنتے، صلحاء کے لباس میں دیکھا، اور تھے کلیکٹر، تو کہا کلیکٹر صاحب آپ کی ٹر کہاں چلی گئی؟ تو حضرت نے انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ ٹر تو میں چھوڑ آیا ہوں تھانہ بھون، وہاں ایک درویش رہتے ہیں، ان کی صحبت میں جا کے ٹر ختم کر دی۔ کہ اچھا، جب اب کی بار جاؤ تو مجھے بھی لے کے جانا۔ اللہ کی شان، یہ بھی گئے۔ جب پہنچے تھانہ بھون، حضرت نے ان پر جب نظر ڈالی تو حضرت نے قیافے سے پہچان لیا کہ یہ جوہر کسی کام کا ہے۔ اللہ پاک نے، اللہ کی شان کہ حضرت تھانوی نے ان کو منظوری دے دی اور وہ خانقاہ میں رہنے لگے۔ ابھی 2-3 دن گزرے تھے کہ خانقاہ کے اندر ایک حجام کو بلایا اور شیونگ کرانی شروع کی، چہرے کو صاف کرانا شروع کیا اس طرح سے۔ حضرت کی نظر پڑی، کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسی بڑی جرأت! اور یہاں فرمایا حضرت میں نے سنا ہے آپ کے بارے میں، آپ حکیم الامت ہیں اور میں مریض الامت ہوں، مجھے یہی تو آپ کو دکھانا ہے، بتانا ہے کہ یہی تو میرا مرض ہے کہ میں دھڑلے کے ساتھ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہوں،
महबूब की सुन्नतों का जनाजा निकालता हूँ, अब मेरे अंदर इसकी मोहब्बत पैदा करें कि मैं कैसे इस पर अमल करूं। खैर, हजरत ने उनकी तरबियत का बेड़ा उठाया और उनकी तरबियत फरमानी शुरू की। अजीब बला की मैनौश थे, पीने पिलाने का भी शौक था। अब हजरत से सच्ची तौबा की और हजरत से पूछा कि इसको मैं कैसे छोड़ूं। तो कहा, एकदम से मत छोड़ना, थोड़ा थोड़ा करके छोड़ना, नशे की आदत धीरे धीरे करके छोड़ना। अल्लाह की शान, और कई दुआ करा के चले गए। जब गए तो नशे की चीज एकदम से छोड़ दी। जब छोड़ दी तो बहुत बीमार हो गए। अतिब्बा आए और कहा कि ये आपने कैसे, ये क्या किया, आपने ऐसे क्यों छोड़ दी। तो कहा कि भाई और क्या करूं। कहा, ऐसे छोड़ोगे तो फौरन मर जाओगे। तो कहा, अगर पीता रहूं तो। कहा, अगर थोड़ी थोड़ी करके पीते रहो तो 15-20 साल तो जी ही जाओगे। तो अजीब बात फरमाई, आप जर से लिखने के काबिल है। फरमाया कि 15-20 साल अल्लाह की नाफरमानी करके जीऊं, इससे बेहतर यह है कि अल्लाह की फरमा बरदारी करके अभी मर जाऊं। अल्लाह अकबर कबीर। ये हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की नजर का फैज था, जिसके जरिए से दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत ऐसी रच बस गई थी कि अब मासियत करना गवारा नहीं था, जान देना गवारा था, जान से हाथ धो बैठना गवारा था, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी करना गवारा नहीं था। तो अल्लाह वालों की सोहबत में जब कोई बंदा रहता है और उस पर रंग चढ़ जाता है, सुभान अल्लाह, उसके लिए अल्लाह की मोहब्बत के टास्क पर पहुंचना, अल्लाह की मोहब्बत के हदफ को पाना इंतहाई आसान हो जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, फिर मैं आज की बात का खुलासा आपके सामने जिक्र करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मकसद जिंदगी बनाई है अल्लाह की रिजा। हम दुनिया में पैदा इसलिए हुए हैं ताकि अल्लाह के रिजा के मकसद को पा सके, अल्लाह को राजी कर सके। उस मकसद तक जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक है अवामिर, एक है नवाही। अवामिर यानी जिन कामों के करने का अल्लाह ने हुक्म दिया उनको करें, और नवाही यानी जिन कामों के बचने का अल्लाह ने हुक्म दिया उनसे बचें। इन दो रास्तों को इख्तियार करें, इन दो रास्तों पर चलें। और इन रास्तों पर चलने पर के लिए दो चीजें मुआयन मददगार हैं, एक जिक्र का दवाम, चाहे वो थोड़ा बहुत ही हो, एक है जिक्र का दवाम और दूसरा है अहलुल्लाह की सोहबत। जब ये दो चीजें इंसान अपनी जिंदगी में अपना लेगा तो अवामिर पर अमल करना आसान हो जाएगा, नवाही से बचना इंतहाई आसान हो जाएगा और अल्लाह की रिजा के मकसद को पहुंच जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है, मेरे प्यारे रब, मेरे सोहने रब, मेरे अच्छे रब, अपनी रिजा अता फरमा, अपनी मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह जी, बहुत ज़माना गुजर गया, इस राह में कदम रखे हुए जमाना गुजर गया। अल्लाह कब तक पैदल चलते रहेंगे, अब तो छाले पड़ गए। अल्लाह अब तो आप इस्तिवा फरमा लीजिए। अल्लाह जी, अब तो गोद उठा लीजिए। अल्लाह जी, अब तो अपनी मोहब्बत का मामला फरमा दीजिए। अल्लाह, नफ्स शैतान ने हमारा कबाड़ा किया है, मेरे प्यारे अल्लाह उनसे आफियत से जान छुड़ा दीजिए। अल्लाह, गुनाह कर करके थक चुके, अब तो हमें अपने हाथों से, अपने वजूद से घिन होने लगी, नफरत होने लगी। कब तक हम इन प्यारे प्यारे हाथों से गुनाह करते रहेंगे, कब तक हम इन प्यारी प्यारी आंखों से गुनाह के मनाजिर देखते रहेंगे, कब तक हम सुनते रहेंगे कानों से और दिल दिमाग में गुनाहों की प्रोग्राम सजाते रहेंगे। मेरे प्यारे अल्लाह, अब तो अपने इस खाकी वजूद से नफरत होने लगी है। मेरे प्यारे अल्लाह, धो दीजिए और पाक कर दीजिए, साफ कर दीजिए, अपने मकबूल महबूब बंदों और बंदियों में हमें शामिल फरमा लीजिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन या रब्बल आलमीन। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हान रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नसअलुका मुजीबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़म्बन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़रजता वला हाजतन हिय लक रिदन ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। प्यारे रब, सोने रब, प्यारे अल्लाह, अच्छे अल्लाह, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। आप बड़े, आपका नाम बड़ा, आप बड़े, आपकी जात बड़ी, आप बड़ा, आपका कारखाना बड़ा। मेरे प्यारे अल्लाह, हम कमजोर, हम गुनाहों में डूबे हुए
معصیت میں جکڑے ہوئے، یا اللہ آپ کی نمک حرامی کرنے والے آپ کے دربار میں آپ سے بھیک مانگ رہے۔ آپ ہی نے تو قرآن پاک میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو ڈانٹیے نہیں، سائل کو جھڑکیے نہیں۔ میرے پیارے رب آپ ہی نے تو فرمایا جب ہم کمزوروں کو یہ حکم ہے کہ تم کمزوروں سے مانگنے والا اس کو تم ڈانٹو نہیں، جھڑکو نہیں، تو اللہ آج ہم بھی تو آپ کے دربار میں بھیک مانگنے بیٹھے ہیں۔ اللہ جی آپ ہمیں ڈانٹیے نہیں، آپ ہمیں جھڑکیے نہیں، آپ ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ میرے پیارے رب دے دیجئے، یا اللہ دے دیجئے، اللہ جی دے دیجئے، رضا دے دیجئے، محبت دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، ولایت دے دیجئے، تقوی دے دیجئے، پاکیزگی دے دیجئے۔ میرے پیارے رب دے دیجئے، میرے سونے رب دے دیجئے، اچھے اللہ دے دیجئے، اچھے رب دے دیجئے۔ میرے پیارے رب آپ کے پاس جو نعمتیں ہم آپ سے مانگیں آپ کے پاس اس کے خزانے ہیں اور آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں۔ اللہ جی آپ نے بنائے ہیں دینے کے لیے اور ہم بیٹھے ہیں لینے کے لیے۔ میرے پیارے اللہ ہاتھوں کا پیالہ بنا کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جی نواز دیجیے، اللہ جی نواز دیجیے، اللہ جی نواز دیجیے، اللہ جی نحال کر دیجیے، اللہ جی دے دیجیے، مہربانی فرما دیجیے، احسان فرما دیجیے، احسان فرما دیجیے۔ میرے پیارے رب پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، معصیت میں جکڑے ہوئے، بدن کا رواں رواں گنہگار ہے، لیکن 5 فٹ کے جسم میں ایک چھوٹا سا عضو ایسا بھی ہے 4 انگل کا جس نے آج تک آپ کی نافرمانی نہیں کی، اور وہ ہے ہماری پیشانی، وہ ہے ہمارا ماتھا۔ کہ اللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے آپ کے علاوہ کسی مخلوق کے سامنے یہ جھکی نہیں ہے۔ اللہ جی اس پیشانی کے یا اللہ وفاداری کے طفیل میرے پیارے رب پورے جسم کو کی مغفرت فرما دیجئے، پورے جسم کو معاف فرما دیجئے، پورے جسم کو اپنی طرف متوجہ فرما دیجئے۔ اللہ جی تقوی دے دیجئے، پاکیزگی دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، ولایت دے دیجئے۔ یہ اللہ سنا ہے آج ملک میں ٹرینیں چالو ہوئی ہیں، میرے پیارے اللہ جو ٹرینیں چلی ہیں عافیت کے ساتھ منزل پہ پہنچا دیجئے، جو مسافر بیٹھے ہیں عافیت کے ساتھ اپنوں سے ملا دیجئے، بیوی بچوں کو یہ اللہ اپنوں سے ملا دیجئے، بچوں کو اپنے ماں باپ سے ملا دیجئے، ماں باپ کو اپنے بچوں کو دکھا دیجئے، کہ اللہ شوہر کو بیوی سے ملا دیجئے اور بیوی کو شوہر کو دکھا دیجئے اور عافیت کے ساتھ ملا دیجئے، اور مزید کہ اللہ سہولت پیدا فرما دیجئے۔ کہ اللہ بندے اکتا گئے ہیں، بندے کمزور ہیں، ایک جگہ بیٹھنے کے عادی نہیں ہیں، کاروبار چھوڑ کر پیارے اللہ بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ کاروبار کھول دیجئے، کہ اللہ راستے کھول دیجئے، اور یہ اللہ جو آزادی کی نعمت ہے اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اور جس طرح سے گھر بٹھا کر آپ نے بہت سارے گناہوں سے بچا کے رکھا، بد نگاہی سے بچا کے رکھا، زنا سے بچا کے رکھا، بدکاری سے بچا کے رکھا، شراب اور جوئے سے بچا کے رکھا، بروں کی صحبت میں بیٹھنے سے بچا کے رکھا۔ میرے پیارے اللہ جب چلت پھرت جو ہے کھلے اور جب بندے آزاد ہو کر چل پھرنے لگیں تو میرے پیارے اللہ پھر ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ کھلنے کے بعد اور گھروں سے نکلنے کے بعد اور آزادی کے بعد یہ اللہ گناہوں سے پھر بچا لیجئے گا، کہ اللہ گناہوں سے بچا لیجئے گا، کہ اللہ ہمیشہ ہمیں اس کے لیے گناہوں سے محفوظ فرما لیجئے۔ میرے پیارے رب جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جتنے مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، جتنے بے گھر بے در بے سہارا ہیں ان کو سکون و سہارا عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں عمر کو پہنچ چکے ماں باپ کے کندھوں سے ان کے فریضہ ادا کرنا آسان فرما۔ یا اللہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں زمانہ گزر گیا گود اولاد سے خالی ہے، میرے پیارے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، جیتا جاگتا کھلونا عطا فرما، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد عطا فرما، نرینہ اولاد بھی عطا فرما، بیٹیاں بھی عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ جن کے بچے جوان ہو چکے ہیں اور وہ نکم میں نکل گئے، ماں باپ کے نافرمان بن گئے، میرے پیارے اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجئے، اولاد کو فرما بردار بنا دیجئے، اولاد کو نیکوکار بنا دیجئے۔ پیارے رب جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے لگے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ و سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔